نماز میں قیام کرنا لازم ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کروٹ پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں چاہیے بیمار ہونے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ بیٹھ کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دین اسلام اتنا آسان ہے، جس حال میں تو ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اسلام اتنا آسان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو، محافظت کرو نمازوں کی، خاص طور سے بیچ کی نماز کی۔ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو بیچ میں کون سی پڑتی ہے؟ عصر کی نماز۔ تو درمیانی نماز کی خصوصاً یعنی عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور فرما بردار بنے اللہ کے آگے کھڑے رہو، اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے رہو، یعنی ادب سے کھڑے رہو۔ قانت کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار کے۔ بعض لوگ ایک دم سینہ تان کے اللہ کے سامنے پاؤں پھیلا کے ٹھہرتے ہیں جیسے کشتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ایسے جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے مالک کے سامنے ٹھہرتا ہے جس کو پکڑ کے واپس لایا گیا، کتنا ادب سے ٹھہرے گا، شرم سے سر جھکا ہوا اس کا ایک دم۔ یہ نہیں کہ آدمی سینہ تان کے ایک دم پورا کسی پہلوان کی طرح کھڑا ہو نماز میں، اور خام کا پاؤں پھیلانا۔ آپ بتائیے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیوں ایسا ٹھہرایا ہے، کیا تکلیف اس کو ہے؟ اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پاؤں پھیلانے کی کوئی دلیل ہے اس کے پاس؟ نہیں ہے، نہ مسجد میں پھیلانے کی نہ گھر پہ پھیلانے کی، کہاں ہے دلیل؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو پاؤں آدمی کتنے پھیلائے؟ جتنا کھڑا ہوتا ہے تو پھیلاتا ہے۔ ابھی کہیں بھی آدمی کھڑا ہوا، آفس میں جا کے کھڑا ہوا یا بس اسٹاپ پہ کہیں کھڑا ہوا، کیسا کھڑا ہوتا؟ پاؤں پھیلا کے۔ تو یہاں کیوں پھیلا ہے بھائی تو؟ وہاں نارمل کھڑا ہوتا ہے، یہاں اب نارمل کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ڈیفیکلٹی ہے تیرے لیے، کوئی کیا ہے؟ تو خواہ یعنی زمین پہ پاؤں پھیلانا اس کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ لغو عمل ہے، یہ لغو ہے۔ ہاں جماعت میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو قدم جوڑنے کے اعتبار سے اگر پھیلاتا ہے تو اس کی وجہ ہے، لیکن کیا اکیلا پڑھ رہا ہے تو کیا فرشتوں سے قدم ملا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے یہ؟ تو یہ یاد رکھیے۔ اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ہمارے منہج سے دور ہوتے ہیں۔ دیکھو ان کی نماز، یہ پیر پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں ایک دم سینہ تان کے، کیا ہے یہ؟ یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کو سمجھیے اس کے ہماری بعض عمل کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ عمل صحیح بھی نہیں ہوتا ہے، عمل ہی غلط ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانت بی بواسیر، مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، فقال صلی قائما، آپ نے فرمایا کھڑا ہو کر نماز پڑھ، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھ، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر لیٹ کر ہی صحیح، لیٹ کر نماز پڑھ۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ یہ نہیں کر سکے تو پھر اس نے بیٹھنا ہے۔ بہت سارے لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب اپنی عمر ہو گئی ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، تو بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ وہ آدمی مجبور نہ ہو جائے کہ وہ اتنی طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پیٹھ جھکتی نہیں ہے، یا کسی کا پاؤں ہے اس میں بہت درد ہے، کوئی بیماری اس کو ہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، یا جھک نہیں سکتا ہے، یا کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایسا آدمی ہے جس کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اور جو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ پائے وہ آدمی اگر لیٹ کے نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی وجہ سے نماز چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل حکم کون سا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنے کا۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو جیسے چکر آنے جیسا لگ رہا ہے، وہ نماز ہی میں بیٹھ سکتا ہے، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ جو کر سکتا تھا اب نہیں کر پا رہا ہے تو اس پر چلا جائے گا جو اس کو دوسرا حکم ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایسا کر۔ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا تکلیف ہو رہی تھی، اب اچھا لگا اس کو نماز میں، تو اب وہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا۔
تو جس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس حالت میں اس نے نماز پڑھنا ہے، نماز توڑے نہیں وہ.